والی آنکھ دیکھتی اور سننے والے کان سنتے کہ یہ سنی کا عقیدہ ہے کہ جن کو نبی نے کندھوں پہ بٹھایا یہ اس سے بھی کتنے خوش ہیں، اور جنہوں نے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا یہ اس سے بھی کتنے خوش ہیں۔ اس لیے تو ذوق سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جن کو میرے نبی نے کندھوں پہ بٹھایا وہ کون ہے؟ ان میں ایک علی ہے، ان میں ایک حسن ہے، ان میں ایک حسین ہے، اور جنہوں نے میرے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا دور کیوں جاتے ہو؟ اگر دیکھنا ہے تو وہ ہجرت والی رات، وہ خار کی طرف چڑھتی ہوئی اس سور کی پہاڑی، اس سور کی پہاڑی کی اس چڑھائی کو سمجھ لو کہ میرا نبی صدیق اکبر کے کندھوں پہ صدیق غار کی چڑھائی چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اب جب کہ میری افکار اور آپ کی افکار کا زاویہ کھل کے سامنے آ گیا تو اب میں نے آگے بڑھنا ہے۔ ہماری سوچ کا ایک جو نا انداز سمجھ آ گیا نا، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جماعت جو ہے نا سنی جماعت، ایک دفعہ مدینہ شریف اللہ سب کو لے کے، آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ قباء کی طرف جائیں تو وہاں لیفٹ سائڈ آگے تھوڑا سا گھوم کے اس باغ میں جائیں تو وہاں پر بہت سارے مٹی کے لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو مٹی اٹھانے والوں میں میرا ایک پنڈی کا ایک نوجوان بالکل جس کو کہتے ہیں نا کلین شیو، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے میری ایک سوچ اور فکر ہوتی تھی کہ عاشق رسول وہ ہوتے ہیں جس کی پگڑی شگڑی ذرا لمبی ہو، جس کی داڑھی شاڑھی تھوڑی ذرا بہت لمبی شگڑی ہے۔ غازی اسلام حضرت ممتاز حسین قادری نے جس دن اپنے عشق کا جلوہ دکھایا نا، خدا کی قسم یکسر میری سوچ کا دھارا بدل گیا اور میرے ذہن کے بالکل گہرائیوں اور وسعتوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہ عشق رسول کسی کے گھر کی لونڈی نہیں، یہ عشق رسول کسی کی ذاتی میراث نہیں، یہ ڈیرا ڈالنے پہ آئے تو سامنے داڑھی منڈا ہو، اندر عشق کے بھاوڑ مچ رہے۔ میں تمام اور میرے استاد اکرام یہ فرماتے ہیں، بیٹا کسی کو تانا مت دو، اگر خود بعمل ہو، باکردار ہو، تمہاری داڑھی ہے، تمہاری پگڑی ہے، تمہارا جبہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن کسی کو تانا مت دو۔ کیا پتا تم جسے بیش سمجھ رہے ہو، جسے تم خالی سمجھ رہے ہو، وہ رات کو سونے سے پہلے ہچکیاں بھر بھر کے یاد محمد ہو۔ اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے، کوئی ایسا میرا منٹ رائٹ کا ٹائم نہیں ہوا کہ میں کسی کو کہوں کہ تو عاشق رسول ہے اور تو عاشق رسول تو میں بتا رہا تھا کلین شیو لڑکا، وہ ساتھ ساتھ ایسے تو چونکہ وہ مطلب بھی ہوتے ہیں نا وہ والے، تو وہ کبھی ادھر دیکھا کبھی ایسے ایسے مٹی اٹھا رہے جیب میں ڈال رہے جیب میں اس کے پاس لگا کہاں سے مجھے پہچانے کے لیے سب آپ میں اس کو کیا کرو گا؟ کہنے لگا جی کوئی 50 بندے نے کہا تھا آپ کو کوئی اور کچھ نہیں لانا، مدینے کی مٹی لانا اور کچھ نہیں لانا۔ بہت بڑی بات کرنے لگا، بہت بڑی بات کرنے لگا۔ میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں جو مدینے کی مٹی سے پیار کرتے ہیں، اور میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں جو کربلا کی مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور ایسا جملہ دوں گے، ایسا پوائنٹ دوں گے، انشاءاللہ یہاں سے نکل جاؤ گے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ ایک دن ایک صاحب کو میں نے دیکھا ان کے پاکٹ کے اندر ایک اتنی سی گول سی مٹی پڑی، گاڑی میں میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہ بڑی پرانی بات ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا بھی ادارے میں، تو میں ان کو دیکھا، میں نے کہا گاڑی رکی، نماز کا ٹائم ہوا، انہوں نے نماز پڑھی، لیکن مجھے لائف میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ وہ مٹی کے اوپر انہوں نے سجدہ کیا۔ میں بڑا حیران تھی، میرے ساتھ ان کی سیٹ تھی، جب آ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، میں نے کہا صاحب حضرات نے تو بات پوچھا تھا، میں نے کہا یہ آپ نے نیچے جو گول سی مٹی رکھی ہے کیا؟ ان صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو میرے 5 منٹ کا بنا گیا تھا وہاں سے مٹی لے کے آئے، اور یہ مٹی میرے جیب میں ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ سجدہ تو کرنا ہی کرنا ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ ہر وقت یہ خاک کربلا پاس ہو، میری پیشانی جھکے تو کربلا کی خاک پہ جھکے۔ میں نے کہا یا تو یہ مٹی مجھے دیتے ہو
کربلا کی مٹی ہے، شاید کوئی جگہ ایسا ہو کہ جس نے حسین علی وقار کے قدم چومے ہو اس مٹی کے اندر۔ لیکن ساتھ ہی میں نے ان صاحب سے ایک سوال کیا، میں نے کہا میں صدقے میں قربان آپ کی اس عشق پہ، میں محبت پہ، میں آپ کی اس نسبت کے احترام پہ صدقے جاؤں، اللہ ایسے احترام کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا سر مجھے ایک سوال کا جواب تو چاہیے۔ کہا آپ بولیے بولیے مولانا صاحب بولیے۔ میں نے کہا بھائی بات کیا ہے کہ کیا یہ مٹی وہی مٹی ہے کہ جس پر علی وقار امام علی مقام حسین پاک کی لاش گری تھی؟ کہا نہیں یہ یقین تو نہیں، صرف امید ہی کرتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ میں نے کہا اگر میں تجھے ایسی مٹی لا کے دوں کہ ایسی مٹی ہو کہ جس مٹی پہ واقعی نبی کے قدم لگے، وہ تڑپ گئے صاحب، کہنے لگے کہ صاحب میں آپ کے ہاتھوں کو چوموں گا کہ ایسی مٹی اگر مل جائے کہ جو رسول کے قدموں سے جس نے بوسے لیے ہیں۔ میں نے کہا پیار کرتے ہو؟ کہا تڑپ کے کرتا ہوں۔ میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی، مجھے یہ بتا اس مٹی میں یقین نہیں کہ حسین پاک کے قدم جس سے لگے ہوئے ہیں، اور جو مٹی ہم مدینے سے اٹھا کے لاتے ہیں یقین نہیں ہے کہ اس مٹی نے میرے نبی کے قدم چومے ہیں، لیکن جو رسول قبر میں موجود مٹی ہے نا وہ کنفرم ہے کہ رسول اللہ کے قدموں کے اس نے بوسے لیے ہیں۔ تو بتا اگر اس مٹی کا اتنا احترام ہے تو جن کو میرے نبی نے مزار میں ساتھ لٹایا ہوا ہے بنیادی میرا مقدمہ تھا گفتگو کا۔ اب میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، انشاءاللہ جتنے جملے بولوں گا میرا یقین ہے مولا علی کی نگاہ ولایت کا صدقہ، میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کو دو چار باتوں کا جو میسج میں دینا جا رہا ہوں وہ آپ کو ملے گا۔ تو سنو، یہ جو ہے نا حضور کی آل بیت ہے، ان کی محبت ہم پہ فرض۔ ایک اتنا بڑا جملہ بولوں گا اور میرا اپنی دنیا میں الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفعہ میں چینلز کے میڈیا پہ بیٹھ کے بھی میں بڑا دھڑلے سے بولنے والا ہوں، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی ڈنڈی نہیں ماری ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوئے بڑے بڑے آپ کے جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے چینلز ہیں، کئی دفعہ انہوں نے میرا پروگرام بلاک کر دیا۔ میں نے کہا بلاک ہونا منظور ہے، ڈنڈی مارنا منظور نہیں۔ بات کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح، لیکن وہ آگ لگانے والا بندہ نہیں، میں وہ گالی دینے والا بندہ نہیں، الحمدللہ نہ میں کسی کو ہٹ کرنے والا آدمی ہوں۔ ہاں میں آگ لگاتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں ہماری گفتگو سننے والے ممتاز قادری بنا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم عشق رسول کی آگ لگاتے ہیں، ہم محبت اہل بیت کی گرمی دکھاتے ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابہ کی احترام کی آگ لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تو سنیے آل محمد اہل بیت کی محبت امت سے فرض۔ آپ بڑے آہستہ ہو جائے۔ اچھا ایک بات کہوں گا، جمع بیٹھے جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مودت فی القربہ اس آیت مودت کہتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حاکم صاحب مصدق بخاری اور مسلم کے پلے کی مخاطب کی حدیثیں ہیں، صحابہ آ گئے، ایک نہیں آیا، کئی آئے آ کر کہنے لگے قالوا من هؤلاء الذين قد وجبت علينا مودتهم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی بندے کون ہیں جن کے بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ جن کی محبت ہم پہ فرض ہو گئی ہے؟ بندے کون ہیں؟ آپ نامینیشن کریں۔ میرے آقا سید کونین نے فرمایا جن کی محبت امت پہ فرض ہو گئی ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ان میں ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے، ایک حسین ہے۔ گرامی مرتبت حاضرین و سامعین، یہ جو بھجن پاک ہے ان میں میرا نبی بھی ہے، نبی کو ملا کے 5 بندے ہیں، ان کی محبت تمام امت پہ فرض ہے۔ اور جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ مستند متفق علیہ جملہ ہے، ان کی محبت صرف چودھری
امام حسین اور علی و زہرا کی محبت میں مجھے نکاح چھوڑ دے، مجھے نکاح پیر صاحب کو چھوڑ. اور آج کل یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہے کہ کوئی سید اپنے باپ دادے کا ذکر شروع کر دے تو فوراً طبیعتیں خراب ہوتی ہیں. ایک دن ایک شاہ صاحب بہت قبول کر رہے تھے تو ایک عالم صاحب کو کافی پریشانی ہوئی، مجھے بولنے لگے دیکھیے شاہ صاحب ہر وقت اپنے باپ دادے کا ذکر کرتے ہیں. تو میں تھوڑا جذباتی سا آدمی ہوں، سچ بات بولنے میں، ویسے میں بڑا پڑھائی رہا ہوں. میں نے کہا مولانا یہ بتائیے کہ جس کا باپ انگریز کے کتے نے لا کر جاگیردار بنا نا، وہ بھی اپنی ڈیڑھی میں بیٹھ کر اپنے دادے کے قصیدے پڑھتے نہیں سکتا. اور جس کے دادے کو انگریز کی غلامی سے جاگیر ملی ہو، وہ اپنے دادے کے قصیدے پڑھتے پڑھتے اور اس کی شان بیان کرتے ہو دیکھتے تھکتا نہیں. اور جس کا دادا علی ہو، اور جس کا دادا علی ہو، تو اس کو روکتا ہے کہ اپنے دادے کے قصیدے نہ پڑھے کہ جس علی کے بارے میں امام سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن کی 300 آیتیں علی کی شان میں اتری ہے. 300 آیتیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ آل محمد کی محبت امت پہ فرض کی بات اتنی ڈھیلی کرنی نہیں چاہیے. اس آپ کو جڑے اور فرض نہ سیکھڑے اچھے بول رہے ہیں بھائی آل محمد کی محبت امت پہ کس طرح فرض. آئیے یہ فیصلہ کروا دیتے ہیں. ان اللہ تعالیٰ افترض علیکم حب آل محمد کما افترض الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج. کہا اس طرح تم پہ آل نبی کی محبت فرض ہوئی ہے جیسے نماز، جیسے زکات، جیسے روزہ، جیسے حج. جس طرح وہ فرض ہے نا اس طرح آل محمد کی محبت ہم تک فرض ہے. کیسے؟ جیسے نماز فرض، جیسے روزہ، جیسے زکات، جیسے حج. لیکن حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، نماز دن میں 5 بار فرض ہے. اور نماز کے لیے کنڈیشنز ہیں، بندہ بالغ ہو تو فرض ہے. زکات کے لیے بھی کنڈیشنز ہیں. زکات زندگی میں سال میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی جب مال ہو بندے کے پاس نصاب ہو تو فرض ہے. اور اسی طرح روزہ مہینے میں سال میں 1 مہینہ رمضان کا فرض ہے اور اس کے لیے بھی شرطیں مطلب مریض وغیرہ نہ ہو وغیرہ وغیرہ ہیں. سوال یہ ہے کہ نبی کی آل کا پیار کب فرض ہے، کتنا فرض ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا رمضان کے روزے کا فرضیت کا سبب رمضان کا مہینہ، زکات کی فرضیت کا سبب نصاب مال، حج کی فرضیت کا سبب کعبہ، اور نماز کی فرضیت کا سبب لوٹ کے جب وقت آتا ہے نماز کا تو فرض ہو جاتی ہے. بتلائیے کہ آل محمد کی محبت کا سبب کیا ہے؟ فرمایا ایمان. اتنا ڈھیلا کی طرف سے رسپانس ملا. ایمان. نماز دن میں 5 بار فرض ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے، لیکن نبی کی آل کی محبت ہر اس شخص پہ فرض